الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ پھر اس مہینے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم پھر ماہ رمضان سے، اس کی برکتوں سے، اس کی نوازشات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو پچھلے سالوں میں تھے ہمارے ساتھ لیکن اب نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی، زندگی ہماری دراز فرمائی، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نیکی اور خیر میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ ای الناس خیر، سب سے بہتر آدمی کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من طال عمره وحسن عمله، سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کو نیک عمل کی توفیق ملے. تو حسن عمل کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہاں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس کے حمد کی، اس کے شکریہ کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے کہ اس حمد کا، اس شکریہ کا فائدہ ہمیں ہی ملنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہم سے. ہماری کسی عبادت، بندگی، ریاضت، کسی بھی جد و جہد سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں بہت سارے منکرات ہیں، بہت سارے گناہ کے کام ہیں، بہت ساری آلائشیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب کا سبب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت جنت سے محرومی کا سبب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انت عذابی، جہنم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تو میرا عذاب ہے. اصیب بک من اشاء من عبادی، میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا. اور جنت کے بارے میں اللہ فرماتا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے اور میں تیرے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ چاہوں گا رحمت کا معاملہ فرماؤں گا. بہرحال میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس کی بہت ساری امتیازات ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے پہلو ہیں جو کسی اور عبادت میں موجود نہیں ہیں، حتیٰ کہ نماز میں بھی موجود نہیں، زکوٰۃ میں بھی موجود نہیں، حج میں بھی موجود نہیں ہے، صدقات و خیرات میں موجود نہیں ہے، دیگر تمام عبادات میں وہ خصوصیت نہیں ہے جو کچھ خصوصیت اس ماہ رمضان یا روزوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جب یہ خصوصیت ہے جو رمضان کو حاصل ہے تو یہ خصوصیت اس بات کی متقاضی ہے کہ رمضان یا ماہ رمضان کے علاوہ دیگر جو روزے ہیں، روزے، صیام یا صوم، اس کا اجر اور اس کا ثواب اور بدلہ بھی سب سے زیادہ امتیازی ہونا چاہیے. اور یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. اس روزے کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزے کا اہتمام کرو، روزے کی پابندی کرو، روزے کو زندگی کا لازمہ بنا لو، کیونکہ روزے کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، روزے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. یہ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب آپ کے صحابی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے، کوئی ایسی نیکی بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے ینفعنی اللہ بہ، جس کے ذریعے سے اللہ عز و جل مجھے نفع پہنچائے، میں اس سے نفع حاصل کرتا رہوں، فائدہ حاصل کرتا رہوں، ہمیشہ اس سے فیضیاب ہوتا رہوں، ایسی کوئی نیکی آپ بتائیے. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا روزے کا اہتمام کرو، روزے کو اپنے اوپر لازم کر لو. فإنہ لا مثل لہ فإنہ لا عدل لہ، اس کی برابری کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے، اس کے مثل اور اس کے جیسا کوئی عمل نہیں.
اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ ایک الگ ہی عبادت ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به، سارے عمل میرے لیے ہیں. بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، ایک نیکی کا ثواب. ہر عمل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہر نیکی میرے لیے ہے، ہر نیکی کا ثواب، ہر نیکی بندے کے اپنے لیے ہے، اور اس کو اپنی نیکی کا ایک کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ ملتا ہے. الا الصوم، سوائے روزے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے. وانا اجزی به، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ظاہر ہے کہ وہ 700 گنا تک کا جو بدلہ ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کے سوا کی بات ہے، یہ روزے کا مسئلہ اس سے مختلف ہے، کیونکہ روزے کا بدلہ میں ہی دوں گا. یعنی اس کا بدلہ کتنا زیادہ ہے، کتنی کثرت ہے، کتنی عظمت ہے، اس کے اندر کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑھوتری ہو سکتی ہے، وہ انگنت ہو سکتا ہے، بے شمار ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بعید نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو میرے بھائیو، میرے بزرگوں، آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ عبادت ایسی ہے، ساری عبادات سے الگ تھلگ ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. تو یہ سب سے الگ تھلگ ہے. مزید اگر آپ پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنۃ لبابا یقال له الریان لا يدخل منه الا الصائمون، جنت میں ایک اسپیشل خصوصی دروازہ ہے جس سے جنت کے اندر صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے. وہ روزے داروں کا دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کر کے عبادت کی نوعیت سب سے الگ ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں الگ ہے، اس کا نظام الگ ہے، اس کا بدلہ الگ ہے، حتیٰ کہ بے شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی نعمت ہے اس میں داخلے کے لیے خصوصی دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے. اس سے بہت واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ اپنے اندر ایک الگ خصوصیت رکھتا ہے جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. میرے بھائیو، ایک جو جملہ ہم نے بار بار سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم فانه لی، سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے. اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ میرے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اور دیگر ساری عبادتیں، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، نذر و نیاز، قربانی، جتنی بھی نیکیاں ہو سکتے ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں، اب فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہوں، مستحبات ہوں، ساری نیکیوں کے اندر خاص بات یہ ہے، عام بات یہ ہے کہ وہ ساری نیکیاں جب انسان ادا کرتا ہے، ایک مومن اسے انجام دیتا ہے، اسے کرتا ہے، تو وہ لوگوں کی نگاہوں میں آتا ہے. جب بھی وہ کرے گا تو لوگوں کی نگاہوں میں آنا ہی آنا ہے اسے. ہاں، کسی دروازے کو بند کر کے، اگر دروازے کو بند کر کے پوری مثال کے طور پر کڑی لگا کر کے پورے طور پر تنہا رہ کر کے عبادت کرے تو ٹھیک ہے، اس کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہاں کوئی نہیں ہے تو نہیں دیکھ سکتا ہے. لیکن فی نفسی وہ جو عبادت ہے اس کی نوعیت یہ ہے کہ وہ نظر میں آنے والی عبادت ہے، وہ دکھائی دینے والی عبادت ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی نگاہوں میں آنے والی چیز ہے. زکوٰۃ ایسی عبادت ہے جو نظر میں آنے والی چیز ہے. حج اور عمرے کا معاملہ یہ نظر میں آنے والی چیز ہے. ایسی صدقات ہیں، خیرات ہیں، نذر و نیاز ہے، قربانی، یہ دکھائی دینے والی عبادتیں ہیں. کوئی اسے چھپا کر دروازہ بند کر کے کر لے تو ایک الگ چیز ہے، لیکن عبادت کی نوعیت یہ ہے کہ یہ دکھائی دینے والی عبادتیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو دکھائی دینے والی عبادت نہیں ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب روزے سے ہیں، لیکن روزے سے ہیں یا نہیں ہے یہ انسان خود اپنے بارے میں جانتا ہے کہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے نہ کہے کہ میں روزہ نہیں ہوں تو ہم نہیں جان سکتے کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. میرے بھائیو، میرے بزرگوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ چوری کر کے انسان تنہائی میں کھانا کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، شہوت پوری کر سکتا ہے اور دیگر برائیاں کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ایمان ہے کہ مجھے بندے نہیں دیکھ سکتے ہیں. عبادت یہ ایسی ہے کہ بندے نہیں دیکھ سکتے میری عبادت کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے. تو محض وہ روزے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، ورنہ چاہے تو وہ کھائے چھپ کر کے، پیے چھپ کر کے، شہوت پوری کرے چھپ کر کے، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا ہے. لیکن ان تمام برائیوں سے، ان تمام ممنوعات سے اور پابندیوں سے روکنے والا جو جوہر ہے وہ صرف اور صرف وہ ایمان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اسے رکھا ہوا ہے کہ اس کے باوجود کی اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. وہ چوری کر سکتا ہے روزے کے اندر، لیکن محض اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے خوف سے، اس کے ڈر سے، اس کے لیے وہ اپنے کھانے کو، اپنے پینے کو اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے. اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت میں، مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. آگے اللہ نے فرمایا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ
جو روزہ رکھ رہا ہے یہ اپنا کھانا میرے لیے چھوڑتا ہے، یہ اپنا پینا میرے لیے چھوڑتا ہے، یہ اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے کام کرتا ہے، ورنہ وہ چوری چھپے سارے کام کر سکتا ہے، وہ دیکھنے والی عبادت نہیں ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں آ جائے گی۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تو یہ خصوصیت ہے اس کی۔ بہرحال روزے کا ایک خاص جو بات، روزے کے سلسلے میں ایک جو خاص بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے میرے بھائیوں، کہ اسی بنیاد پر روزے کے اندر ایک خصوصیت یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ روزے دار کی طبیعت سے گندگیوں کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، ہر طرح کی گندگی نکال سکتا ہے وہ۔ اسی کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، تزکیہ نفس، نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی۔ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت، وہ روایت بڑی پیاری ہے، بڑی عظیم الشان ہے۔ حضرت عبداللہ بن معاویہ غادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ ایسے صحابی ہیں جن سے صرف یہی ایک روایت مروی ہے پوری کتب احادیث کے اندر۔ بہرحال روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا ثلاث من فعلہن فقد طعم طعم الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں کہ جو ان تین کاموں کو کر لے گا اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، ایمان کی لذت مل جائے گی، ایمان کا اسے ٹیسٹ مل جائے گا، اس کا طعم مل جائے گا۔ اچھا، اس معنی کی اور بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ روایت ذرا الگ ہے۔ اس میں دیکھیں آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا باتیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من عبد اللہ عز وجل علی انہ لا الہ الا ہو۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے ایمان کی چاشنی پانے کے لیے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت کرے اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ، اس اخلاص کے جذبے کے ساتھ کہ اللہ کے سوا دنیا میں کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ سچا عبادت کے قابل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مستحق عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی ادنا، اعلیٰ، قریب، بعید کوئی بھی ہو، اللہ کو محبوب ہو، محبوب ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ اس عبادت کے، اس اخلاص کے جذبے سے جو عبادت کرے، نمبر ایک پہلی چیز یہ ہے اس کو ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ نمبر دو، اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَآتَى زَكَاةَ مَالِهِ طِيبَةً بِهَا نَفْسَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اور جو شخص اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا طیبۃ بہا نفسہ، اپنے دل کی پاکیزگی کے ساتھ، یعنی جب دیا تو دینے کے ٹائم اسے لالچ کا احساس نہیں ہوا، میرا مال خرچ ہو رہا ہے اس کا احساس نہیں ہوا، کمی ہو رہی ہے اس کا احساس نہیں ہوا، خسارہ ہو جائے گا اس کا احساس نہیں ہوا، اور دیگر جو لالچیں انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے دل میں تنگی پیدا نہیں ہوئی، شرح صدر کے ساتھ، پوری آمادگی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر دیا۔ اچھا، اس کی وضاحت فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اگر وہ جانور دے رہا ہے تو جانور نہ اس نے بالکل بوڑھا جانور اللہ کی راہ میں دیا کہ جو کام میں آنے والا نہیں ہے، نہ بالکل بچہ دیا کہ جو ابھی اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ متوسط انداز کا جانور دیا، یا کوئی اور مال دیا، اناج دیا، غلہ دیا تو متوسط انداز کا دیا، نہ بالکل لو کوالٹی کا دیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہائی کوالٹی کا مطالبہ کرتا ہے بلکہ اعتدال کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس مال کو آدمی اپنی دل کی آمادگی کے ساتھ خرچ کرے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا وَزَكَّى نَفْسَهُ، یہ بتانا ہے مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے، وَزَكَّى نَفْسَهُ، جو اپنے نفس کو پاک کر لیا اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ نفس کو پاک کیسے کرے گا؟ صحابی رسول نے روایت کیا، ایک شخص نے پوچھا وما تزکیۃ النفس یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفس کا تزکیہ، نفس کی پاکیزگی، اس کی ستھرائی کا کیا مطلب ہے؟ یہ پاکیزگی ستھرائی کیسے مل سکتی ہے؟ ہم آپ بھی چاہتے ہیں نفس کو پاک کر لیں، نفس کو ستھرا کر لیں، نفس کو عقید و ایمان، عمل، معاملات اور اخلاق و کردار کی گندگیوں سے ستھرا کر لیں، ہم چاہتے ہیں، لیکن دیکھیے اس کا پیمانہ کیا ہے، کیسے نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ نبوت کی زبان ہے میرے بھائیوں، آپ سوچ سکتے ہیں کتنا عظیم بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کا تزکیہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جملے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی اس بات کا احساس کرے ان اللہ معہ حیث ما کان، بندہ یہ عقیدہ، یہ ایمان رکھے، یہ سوچ رکھے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ اگر بندے کو یہ احساس ہو
کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں خلوت میں رہوں، تنہائی میں رہوں، بھیڑ بھاڑ میں رہوں، رات کے اندھیرے میں رہوں، دن کے اجالے میں رہوں، جہاں کہیں رہوں، اپنوں کے بیچ میں رہوں، پرایوں کے بیچ میں رہوں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں رہوں، دوسرے علاقے جہاں کہیں رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ اگر ایمان ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے تو واقعی اس نفس کا تزکیہ ہو سکتا ہے، جس نفس کے اندر پاپ بھر چکا ہے، اس کے اندر عقیدے کا پاپ ہے، اس کے اندر بدعقیدگی کا پاپ ہے، اس کے اندر عبادات کی کمی کا پاپ ہے، اس کے اندر حرام کا پاپ ہے، اس کے اندر کبیرہ کا پاپ ہے، اس کے اندر صغیرہ کا پاپ ہے، اس کے اندر ظلم و زیادتی کا پاپ ہے، اس کے اندر بد اخلاقی، بد کرداری، زناکاری، فحاشی، ہر طرح کا پاپ اس کے اندر موجود ہے۔ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس ایمان کو پیدا کرنا پڑے گا۔ ہمیں یہ سوچ رکھنی پڑے گی، جہاں کہیں رہے یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں اکیلے تو ہو نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ میں ہے۔ میں تنہائی میں چوری کر لوں، ڈکیتی کر لوں، زناکاری کر لوں، سود لے لوں، رشوت لے لوں اور شراب پی لوں وغیرہ کوئی بھی کام کروں، میں تنہا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اس کی ربوبیت، اس کی اطلاع، اس کی بصارت، اس کی سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سب ہمارے ساتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ سے، اس کی گرفت سے، اس کی سماعت سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیو، یہ نفس کا تزکیہ ایمان کی مٹھاس کی دلیل ہے، اور اس کی بنیاد پر بندے کو سچا ایمان حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو مقصد ہے تزکیہ نفس کا، یہ سب سے زیادہ یہ نماز سے بھی پورا ہوتا ہے، یہ حج سے بھی پورا ہوتا ہے، اس کے ذریعے زکوٰۃ سے بھی پورا ہوتا ہے، لیکن جو بات اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے میں رکھی ہے وہ کسی اور عبادت کے اندر نہیں رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں سمجھنا ہے اگر ہمیں تو 2-3 مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کے ذریعے سے اس نفس کا تزکیہ کیا ہے، ایمان کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، جھوٹ کے اعتبار سے، بدعملی کے اعتبار سے، شہوت کے اعتبار سے، نفس کی بخیلی اور کنجوسی کے اعتبار سے، کتنے اعتبارات سے یہ روزہ ہمارے نفس کو پاک کرتا ہے، اس کے اندر سے گندگیوں کو نکالتا ہے۔ آئیے مثال دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، من قام رمضان، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ تینوں جو وہی بات آئی ہوئی نا، ایمان کی حالت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے، ایمان کے حالت میں ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی نیت سے جو سارے کام کرے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ سوچیے، ایمان کی شرط لگائی گئی ہے، کیا بغیر ایمان کے روزہ ہو سکتا ہے؟ بغیر ایمان کے قیام اللیل کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بغیر ایمان کے شب قدر میں بیداری ہو سکتی ہے؟ کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن یہ بات کیوں سمجھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، اس کے اندر ایمان تازہ ہونا چاہیے، ایمان کے اندر ستھرائی ہونی چاہیے، ایمان کے اندر آمیزش نہیں ہونی چاہیے، ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو مشقت کرنی ہے، اسے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ قیام اللیل کے لیے کھڑا ہونا ہے، اسے پیاسا، اسے بھوکا رہنا ہے، شہوت سے دور رہنا ہے، اسے شب بیداری کرنی ہے۔ یہ ساری محنت کی ساری عبادتیں محنت اور جفاکشی کے ساتھ ہونے والی ہیں۔ اس کے ساتھ میں ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ تو یہ روزہ اور روزے کا مہینہ میرے بھائیوں ہمارے نفس کا تزکیہ کر رہا ہے، ایمان کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، للہیت کے اعتبار سے، بندگی میں ستھرائی کے اعتبار سے یہ نفس کا تزکیہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہ عبادت تمہیں کرنی ہے تو تمہارے اندر ایمان کا جذبہ ہونا چاہیے، اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر و ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو روزہ ہے یہ انسان کی زبان کو بھی قابو میں لاتا ہے، زبان کو بھی گالی گلوج اور ایسے ہی مثال کے طور پر فحش گوئی یا مثال کے طور پر چیخنا چلانا بھی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کا بھی تزکیہ کرتا ہے، یہ انسان کی بات چیت اور بول چال کو بھی قابو میں لاتا ہے، اسے بھی صاف ستھرا رکھنے کا یہ طاقت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، جس کو ہم روزہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کوئی آدمی روزے سے ہو وجاءه احد فسابه او شتمه او قاتله، اور کوئی آدمی اسے جھگڑنا شروع کر دے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنا شروع کر دے، اس کے ساتھ اول فول بولنا شروع کر دے یا اس سے لڑنا بھیڑنا جھگڑنا شروع کر دے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اسے کیا کہنا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ، اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ بھائی تم لڑنے کے لیے تیار ہو، گالی گلوچ بک رہے ہو، بد زبانی کر رہے ہو اور فضول بک رہے ہو، یاد رکھو میں تو نہیں کر سکتا یہ کام، فَإِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ،
فإنی امرؤ صائم، فإنی امرؤ صائم، کیونکہ میں روزے دار آدمی ہوں، روزے کی حالت میں ہوں۔ ایسے بھی یہ کام غلط ہے، منع ہے، ہمیں کبھی بھی گالی گلوج نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم مجھے طیش میں لا رہے ہو، مجھے غصہ دلا رہے ہو، مجھے جذبات میں لا رہے ہو۔ یاد رکھو میں روزے کے کنٹرول میں ہوں، روزہ ہماری زبان کو قابو میں رکھتا ہے، میں اس بات کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ تم گالی دینا چاہتے ہو دو، تم مارنا چاہتے ہو مارو، تم برا بھلا بولنا چاہتے ہو بول سکتے ہو، تمہیں اختیار ہے، لیکن میں تو روزے سے ہوں، میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں روزے کی کیا حالت، یہ زبان کا تزکیہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ زبان بدگوئی، بد زبانی، گالی گلوچ، حتیٰ کہ مقابلہ ہے، جھگڑا ہے۔ اچھا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے بھائی دیکھ اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آ جاؤ گے تو میں اس بات کا بھی خیال نہیں کروں گا کہ روزے سے ہوں، رمضان کو بھی پاس میں نہیں لاؤں گا، میں تمہاری بات کا جواب دوں گا، میں تمہیں ماروں گا، میں تمہیں گالی دوں گا۔ یعنی آدمی اپنی بہادری سمجھتا ہے کہ روزے کی حالت میں انسان اپنے سامنے والے کو، اپنے بد مقابل کو، اپنی ساتھ بدزبانی کرنے والے کو چت کر دے، اسے پست کر دے، اسے ہرا دے اور اپنے روزے کو برباد کر دے، اس کام کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روزہ انسان کو اس کی زبان کو بھی قابو میں لاتا ہے۔ نمبر 3 اگر آپ دیکھنا چاہیں تو انسان کی زندگی میں، انسان کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوت رکھی، شہوت جنسی شہوت، سیکس کی شہوت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے اندر جتنی طاقت رکھی ہے جنسی شہوت کو قابو میں لانے کے سلسلے میں، وہ طاقت عبادت کے کسی بھی پہلو کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادتیں تو تقویٰ پیدا کرتی ہیں، تزکیہ پیدا کرتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو بات روزے کے اندر ہے وہ کسی بھی صورت میں کسی عبادت میں نہیں پائی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فان لم يستطع فعليه بالصوم۔ آپ نے فرمایا نوجوانوں جسے طاقت ہے، جس کے ساتھ ممکن ہے، امکانات ہیں، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ شادی کرنے کی صورت میں اس کی شہوت قابو میں آ جائے گی، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی، اس کی نگاہیں پست ہو جائیں گی، وہ حرام کی طرف نہیں دیکھے گا، حرام کی طرف نہیں مائل ہوگا، بلکہ اس کی شہوت قابو میں رہے گی، کیونکہ اس کے پاس حلال طریقہ موجود ہے، حلال راستہ موجود ہے شہوت پوری کرنے کا۔ لیکن جس کے پاس طاقت نہ ہو، جس کے پاس طاقت نہ ہو، اس کے پاس امکانات نہ ہو، تو اللہ کے نبی کیا فرمایا فعلیہ بالصوم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کلمہ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز کی ہے، وہ نماز کی پابندی کرے، فرض کے علاوہ نفل پڑھتا رہے دن بھر۔ آپ نے اس کا راستہ نہیں بتایا، آپ نے کیا فرمایا فعلیہ بالصوم، سے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اس لیے جو لوگ شہوتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں، شہوتوں کی بد اخلاقیوں میں پڑے ہوئے ہوں، نوجوان، ان کے لیے سب سے بڑا راستہ یہ ہے، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا ہے، توبہ کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ جس کے بھی کہیں غلط تعلقات ہو، غلط تعلقات میں ڈوب گیا ہو، شیطان کے وسوسے میں آ چکا ہو، اس کے لیے شہوتوں سے توبہ کرنے کا اس سے بہترین موسم نہیں آ سکتا ہے۔ میرے بھائیوں اچھا تو آپ نے دیکھا، آپ نے کیا فرمایا، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فإنه له وجاء، کیونکہ اس کی بنیاد پر اس کی شہوت جو ہو جائے گی وہ قابو میں آ جائے گی، پھر وہ انسان ادھر ادھر مائل نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، ایک جسم کے اندر جب 14 گھنٹے 13 گھنٹے 12 گھنٹے غذا نہیں جاتی ہے، کھانے کی چیزیں پینے کی چیزیں نہیں جاتی ہیں، تو انسانی جسم کے اندر خون کا دوران کم ہوتا ہے، خون کے اندر جو سوزش ہوتی وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان شہوتوں کی طرف کم مائل ہوتا ہے، شہوت کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، کیونکہ ہر چیز جب تک اعتدال میں رہتی ہے محمود ہوتی ہے، قابل تعریف ہوتی ہے، اور جب کوئی بھی چیز اچھی بھی اگر ہو، عبادت کا کام بھی ہو، اگر وہ اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے، کوئی چیز نکل جاتی ہے، تو پھر وہ چیز میرے بھائیوں کسی بھی صورت میں قابل ستائش نہیں رہتی ہے، وہ مذموم ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں ہے، اسے چاہیے کہ اعتدال کے ساتھ عبادت کرے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی پوری رات کھڑا رہے، اور آپ جانتے ہیں ساری روایتوں کو اعتدال کی تعلیم دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو روزہ ہے، روزہ رمضان کا مہینہ، یہ انسان کو نفس کی بخیلی، نفس کی کمزوری، نفس کی کنجوسی جو ہے، انسانی طبیعت میں کنجوسی رکھی ہے، بخل رکھا ہوا ہے، انسان بخیل ہوتا، مال خرچ نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی راہ میں نکالنا نہیں چاہتا، نکالتا بھی ہے تو کبھی کبھی گرانی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی سنت ہمیں بتلا دی ہے،
اس کا بھی طریقہ بتلا دیا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ رسول بیان فرماتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تو سارے لوگوں سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ آپ اپنی مالی حیثیت سے جتنا مال خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اس کو کسی اور شخصیت یا کسی اور امت کے فرد کے حوالے سے آپ اس کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ اجود الناس، سب سے زیادہ سخی اور فیاض تھے۔ لیکن رمضان میں کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے، کہتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ حِينَ يَلْقَهُ جِبْرِيلُ، اور جب رمضان کا موسم آتا اور جبریل تشریف لاتے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، فیاضی، دریا دلی میرے بھائیوں کیسی ہو جاتی؟ کہتے ہیں طوفانی ہوا سے بھی زیادہ آپ فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی طوفانی ہوا تو کہیں بھی چلتی ہے، ہر جگہ پہنچتی ہے، ہر جگہ لوگوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے، آرام پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں اجود بالخیر من الریح المرسلہ، چھوٹی ہوئی ہوا جو ہر جگہ پہنچتی ہو اس سے بھی زیادہ سخی اور فیاض ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے کوئی دن نہ جائے جس میں آپ صدقہ نہ کریں، کوئی وقت نہ جائے جس میں آپ اپنی جیب سے نکال کر کے کسی غریب کو نہ دیں میرے بھائیوں۔ اور اس کا ایک بہت بڑا راستہ یہ بھی ہے، اسی کا حصہ ہے خاص طور پر کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے روزہ افطار کرانے والے کو وہی ثواب ملتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ من فطر صائما فله مثل اجر الصائم فلو غیر انه لا ينقص من اجره شيء، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص روزہ رکھنے والے جو شخص روزہ افطار کراتا ہے اسے بھی ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اور یاد رکھو دونوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی کسی کو افطار کراتا ہے اس میں غریب کا، امیر کا، فقیر کا، مسکین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ افطار کرانے کی فضیلت ہے، کوئی بھی کسی کو بھی افطار کرائے، افطاریاں بھیجے۔ ہاں جو لوگ ضرورت مند ہیں، جن کے پاس امکانات کم ہیں، وسائل کم ہیں، انہیں خاص طور پر انسان کو چاہیے کہ اپنی طرف سے کوشش کرے کہ وہ مستغنی ہو جائیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے۔ میرے بھائیوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر، اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر کے پہلو ہیں اور تزکیے کا پہلو موجود ہے، اور یہ نفس کا تزکیہ، نفس کو شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، کبائر، صغائر، بد اخلاقی، بد کرداری، ہر اعتبار سے پاک کرنا یہ دین کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے کتابوں کو اتارا ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بات فرمائی نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر احسان فرمایا، انسانیت پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے بھیجا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کو جو ذمہ داریاں اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ ذمہ داریاں کیا تھیں میرے بھائیوں؟ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے وہ نبی سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے نفس کا تزکیہ کرے، انہیں پاک صاف کرے، ہر طرح کی آلائشوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے، بدعملیوں سے اس کو پاک صاف کرے اور اچھائیوں سے اسے آراستہ کرے۔ یہ مقصد تھا انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم دے، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ بہرحال میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے روزوں کو اور کسی بھی روزے کو جب بھی اللہ تعالیٰ زندگی میں موقع میسر کرے ہمیں روزوں کے ان مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تزکیہ ہونا چاہیے، ہمارے عقائد، ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ان تمام چیزوں میں ان روزوں سے، ماہ رمضان سے بہت ہی واضح تبدیلی پیدا ہونی چاہیے۔ اگر واضح تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے تو محض کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے، کھانے پینے سے بچنے کا نام روزہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو خاص طور پر کوٹ کیا اور ہمیں سمجھایا من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جو آدمی جہالت کے کام کرنا نہ چھوڑے، جو آدمی بدکاری کرنا نہ چھوڑے، میرے بھائیوں جہالت، بدعملی، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہنے کی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت ہی بلاغت کا انداز ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہونے والا ہے۔
اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رکھنا اور شہوتوں سے دور رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہی نہیں. مقصد ہے انسانی جسم کے اندر اصلاح ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، پاکیزگی ہو جائے، روزہ رکھنے والا اپنے اندر کھلی تبدیلی اور کھلی اصلاح محسوس کرے اور یہ چیز دکھائی دینی چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد ہے. میرے بھائیوں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے لعلکم تتقون میں کہہ دیا ہے. لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، نیکیوں سے آراستہ کرنے والے بن جاؤ، اور اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے اور جنت پہ تمہیں داخل ہونے کا مستحق بنا دے. یہ مقصد ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تزکیہ نفس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں سے اس مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم.